Now I would like our honorable guest Sheikh Sameem Riazi to express his views. Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala rasulihil ameen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yawmiddin. اب میری مثال یہاں پر ان تمام پروگراموں کے بعد سورج کو چراغ دکھانے کی مثال ہے، لیکن میں صرف 2 منٹ آپ کا وقت لوں گا۔ برائے کرم آپ لوگ تشریف رکھیں اور یہ بتانا چاہوں گا کہ آج اس طرح کے ادارے جو ہمارے درمیان کھل رہے ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل اس میں کس طرح سے پوشیدہ ہے۔ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مدرسہ اور سماج، اسکول اور سوسائٹی، اس کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ جنگ آزادی کے بعد یا ملک کی آزادی کے بعد ہندوستان میں جو مدارس وجود میں آئے وہ ایک طرف تھے اور اسکول ایک طرف۔ گویا کہ سماج کی خدمت نہ تو اسکول کے افراد مکمل طور سے کر رہے تھے اور نہ مدرسے کے افراد مکمل طور سے کر رہے تھے۔ امت بیچ میں پس رہی تھی، لیکن اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ انہوں نے 2002 میں اس طرح کے مدارس کا قیام کر کے، اس طرح سے مدارس کا قیام کرنے کی فکر دے کر کے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ ہم اور آپ سماج سے آج بھی رشتہ اچھی طرح سے جوڑ سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا، کبھی یہ لگ رہا تھا کہ ہم یورپ و امریکہ کی سیر و تفریح کر رہے ہیں، کبھی ہمارے بچے جب عربی میں خطاب کر رہے تھے تو یہ لگ رہا تھا عرب دنیا میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی یہ بچے اردو میں جب یہ ترانہ پڑھ رہے ہیں تو لگ رہا ہے لکھنؤ اور حیدرآباد کی گلیوں میں ہم گھوم رہے ہیں، کبھی یہ محلی زبان میں تقریر کر رہے ہیں تو لگ رہا ہے حقیقی معنوں میں ہم کڑپا میں ہی موجود ہیں۔ ان بچوں نے آج کا یہ پروگرام کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اے میرے والدین سن لو، ہم بیکار نہیں ہیں۔ اگر تم ہماری صحیح ڈھنگ سے تربیت کرو گے، صحیح ڈھنگ سے ہمارا رخ بناؤ گے تو ہم مستقبل کے لیے روشن بن سکتے ہیں، مستقبل کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اور آپ بحیثیت والدین اپنے بچوں کے لیے اس طرح کے مدارس کا انتخاب کریں جہاں پر ہمارے بچوں کی دینی اور دنیوی ہر رنگ سے ان کی تعلیم اور تربیت ہو۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Now I would like our honorable director Sheikh Saeed to express his views.